بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، امیر تیمور لنگ جفاکشی، سفاکی اور خون ریزی میں اپنے جد اعلیٰ چنگیز خان سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دشمن اور تیمور لنگ اسلام کا مدعی تھا، مگر عملاً دونوں اس اعتبار سے یکساں رہے ہیں کہ دونوں کی تلوار عمر بھر مسلمانوں کا خون بہاتی رہی۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنت بغداد کا چراغ گل ہوا اور تیمور نے یورپ میں وہ شمع روشن نہ ہونے دی جس کی کرنیں آج امریکہ و آسٹریلیا کو منور کر رہی ہوتی۔ سامعین محترم، قیصر قسطنطنیہ نے بھی بھانپ لیا تھا کہ سلطان بایزید خان میں وہ دم خم ہے کہ یہ اس کے شہر کی ان فصیلوں پر ہلالی پرچم لہرا کر چھوڑے گا جو اب تک ناقابل تسخیر ثابت ہوئی تھی۔ لہٰذا قیصر قسطنطنیہ نے وہ دونوں تدبیریں آزمائیں جو عیسائی سرماؤں کا وتیرہ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ سے کمزور کرنا اور ان میں اختلافات پیدا کر کے آپس میں لڑوانا۔ سامعین محترم، جنگ کوسو کے بعد سرویا کے بادشاہ نے بکمال عجز و نیاز بایزید کا باج گزار بن کر اپنی بہن اس کے حرم میں داخل کرا دی تھی۔ چنانچہ یورپی حکمرانوں کی بھیجی گئی ان نازک اندام شہزادیوں کا مشن یہ تھا کہ وہ کسی طرح عثمانی فرمانرواؤں کو عیاشی، شراب خوری اور آرام پرستی کی لت لگا دیں۔ لہٰذا وہ بہادر حکمران جو میدان جنگ میں طاقتور سے طاقتور دشمن کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ان بنات الصلیب سے جو قبائلی شیطان کا کردار ادا کر رہی تھی مغلوب ہوتے چلے گئے۔ ان عیسائی دو شہزادوں کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح ان مجاہد اور درویش صفت سلاطین کے ہونٹوں کو شراب سے آلودہ کر دیا جائے، پھر اخلاقی پستیوں میں وہ خود ہی گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ حرام نوشی اور حرام کاری میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سامعین محترم، یورپی مورخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بایزید عثمانیوں میں وہ پہلا حکمران ہے جو باوجود بہادر، جفاکش اور سپاہیانہ مزاج رکھنے کے یورپ کی خفیہ تدبیروں کا شکار ہو کر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا، اور جو کام یورپ کے فوجی اور سپاہ سالار نہ کر سکتے تھے وہ اس کی عصمت باختہ حسیناؤں نے کر دکھایا۔ سامعین محترم، قیصر کی دوسری تدبیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیاری کی شاہکار مثال ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیمور کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے سلطان بایزید کے بارے میں ایسا خط لکھا کہ مخالفین کے لیے دہشت اور قوت کا نشان امیر تیمور اس کے جال میں آ گیا۔ اس نے بڑی دل سوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دلوائی کہ آپ کے لیے اس وقت ہندوستان فتح کرنے سے زیادہ اہم چیز سلطان بایزید سے انتقام لینا ہے۔ آپ کی غیرت اور بہادری پر یہ چیز داغ رہے گی کہ اس نے آپ کے دو باغی سرداروں احمد جلائر اور یوسف ترکمان کو پناہ دے رکھی ہے جو آپ کی بے عزتی کے مترادف ہیں۔ وہ یورپ میں اپنی فتوحات بڑھانے کے بعد آپ کے ملک پر حملہ آور ہوگا اور فاتح عالم کہلائے گا۔ اس وقت سے قبل آپ کو اس کی ایشیائی مقبوضات پر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ قدرتی طور پر اس قابل ہے کہ آپ کی سلطنت میں شامل رہے۔ اس بارے میں ہم سے جو خدمت ہو سکے آپ ہم کو اس کے لیے حاضر پائیں گے۔ سامعین محترم، قیصر کی اس طرح کی باتوں نے تیمور کے دل میں اندر ہی اندر ایسا اثر پیدا کیا کہ اس کا دل ہندوستان سے اچاٹ ہو گیا۔ اغیار کا جادو سر چڑھ چکا تھا۔ ہندوستان کا پراسرار حسن اور پیش بہا خزانے تیمور کے لیے کسی قسم کی کشش سے عاری ہو چکے تھے، اور بایزید کو نیچا دکھائے بغیر اسے اپنی زندگی بیکار اور فیکی محسوس ہونے لگی تھی۔
سامعین محترم، اس وقت تک وہ دلی کو فتح کر کے خاک کر چکا تھا اور دریائے گنگا کے کنارے ہر دوار میں پڑاؤ ڈال کر مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، جس کے بعد اس کی تلوار کا رخ اس کے اپنے آبائی علاقہ منگولیا اور پھر چین، جاپان، کوریا، تائیوان وغیرہ مشرق بعید کے ممالک کی طرف ہوتا، مگر افسوس عیسائیت کا وار کام کر چکا تھا۔ اس نے نئے قبضے میں آئے ہوئے ہندوستان کو بغیر نظم و نسق کے بیوہ سہاگن کی طرح اجڑا ہوا چھوڑا اور پنجاب کے راستے سے سمرقند کی راہ لی۔ اس کے ساتھ 1,00,000 ہندوستانی قیدی تھے، اب وہ بھی اسے بار لگتے تھے۔ چنانچہ اس نے ان سب کی گردنیں مروا دی اور اپنے پایہ تخت سمرقند پہنچ کر بایزید سے پنجہ لڑانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس پر اب یہی دھن سوار تھی کہ بایزید سے 2 ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے دنیا کا فاتح بننے اور کہلوانے کا حقیقی مستحق کون ہے۔ سامعین محترم، الغرض قصہ مختصر 20 جولائی 1402 ہجری کو وہ المناک دن آ پہنچا جب ملت اسلامیہ کی امیدوں کو گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسلام کی افسوسناک ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ سامعین محترم، مسلم مورخین کا قلم یہاں پہنچ کر سیاہ خون کے قطروں سے غم و الم کے نقوش ثبت کرتا نظر آتا ہے۔ امیر تیمور جب سمرقند سے چلا تو اس کے ساتھ 5,00,000 سے زیادہ کا عظیم الشان لشکر تھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ سامعین محترم، بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ جگہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ سے قریب تھی۔ ممکن ہے انقرہ انگورہ کی بدلی ہوئی شکل ہو۔ سلطان بایزید خان کے پاس 1,20,000 فوج تھی، جس میں سے اکثریت کو وہ قسطنطنیہ کے محاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ چنانچہ دونوں طرف منجے ہوئے آزمودہ کار اور جنگ آزما سپاہی تھے، اور جیسا کہ عیسائیوں کو توقع تھی کہ بہت زوردار اور خونریز معرکہ لڑا گیا۔ سلطان بایزید نے سپاہ گری اور سپاہ سالاری کے خوب جوہر دکھائے۔ فتح یورپ کے لیے اس کی تیار کردہ خصوصی فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ 1 اور 5 کا مقابلہ تھا۔ بعض مورخین نے امیر تیمور کی فوج کی تعداد 8,00,000 بتائی ہے، مگر 5,00,000 سے 6,00,000 کے درمیان تو یقینی ہے۔ سامعین محترم، اگر سامنے کافر فوج ہوتی تو آج دنیا کی تاریخ میں ان عظیم الشان جنگوں میں ایک کا نام اضافہ ہو جاتا، جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی تھی، مگر اس دن دونوں طرف مسلمان تھے، لہذا قلت کثرت پر غلبہ پانے کی بجائے اس کے ہاتھوں رول کر رہ گئی۔ سلطان بایزید کی قوت فیصلہ اور شجاعت و حکمت آج بھی پہلے کی طرح تھی، مگر تیمور بھی کچھ کم نہ تھا۔ سامعین محترم، اس نے اب تک ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزارتے ہوئے اعلیٰ ترین فوجی قابلیت کا مظاہرہ کیا تھا، اور آج کے دن عثمانی فوج کی طرف سے کئی مرتبہ تیموری لشکر کی صفیں توڑے جانے کے باوجود اس بڑے سالار کے حواس بحال تھے، قوت فیصلہ پختہ تھی اور نہایت عمدگی سے برموقع ہدایت جاری کر رہا تھا۔ بالا آخر سورج ڈوبنے تک اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ سامعین محترم، اس جنگ کا تفصیلی احوال انشاءاللہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکیں گے۔ خیر، دونوں مسلمان فریقوں میں سے بظاہر ایک نے فتح پائی، لیکن در حقیقت دونوں ہار گئے تھے، اور فتح صرف یورپ کی ہوئی تھی، جس نے سکون کا سانس لیا اور اس کے نیم مردہ جسم میں پھر سے جان پڑ گئی۔ سامعین محترم، ان دو عظیم المرتبت سپاہ سالاروں کا آپس میں الجھنا انہی کی نہیں سارے عالم اسلام کی پسپائی کا سبب ثابت ہوا۔ یہ دونوں بے نظیر صلاحیتوں اور جوہر قابل کے مالک تھے،
جس طرح مشرق میں تیمور کا کوئی مقابل نہ تھا، اسی طرح مغرب کی کوئی طاقت بایزید یلدرم کی ٹکر نہ سنبھال سکتی تھی۔ مسلمانوں کی ایک عظیم بادشاہت مشرق میں اور دوسری مغرب میں قائم تھی، اور ظاہری حالات و قرائن صاف بتاتے تھے کہ بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک مسلمانوں کی عظیم حکمرانی کا قیام بس چند سال کی بات ہے، مگر یہ دونوں اول العزم فاتح اور بہترین جرنیل عیسائیت کے پھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر انانیت اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو طرح دے جاتے تو ان کا کچھ بھی نہ بگڑتا۔ البتہ جس مذہب کی یہ نام لیوا تھے اور اس کا اور اس کے ماننے والوں کا پورے کرۂ ارض پر بول بالا ہو جاتا، مگر مسلمانوں کو ان کی بدعمالی کی سزا بھی تو ملنی تھی، چنانچہ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ سامعین محترم، سلاطین آل عثمان کا یہ جوان مرد سپوت چونکہ غیر معمولی طور پر غیرت مند اور حساس تھا، اس لیے شکست اور قید کی ذلت نہ سہ سکا۔ کہاں وہ بلند ہمت اور جوان مرد جو یورپ کے سپاہ سالاروں کو آزاد کر کے انہیں کہا کرتا تھا، میں تم سے تمہارے شہروں میں آ کر لڑوں گا، تم ناحق یہاں آنے کی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ اور کہاں یہ بے بسی اور لاچاری کا عالم کہ اس کے اپنے ہم مذہب نے بغیر کسی بڑی وجہ کے اس کے لشکر کو تتر بتر کر دیا، سلطنت کے حصے بکھرے کر کے مقامی سرداروں میں تقسیم کر دیے اور اسے اس کے بیٹے سمیت قید کر کے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ سلطان بایزید خان نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تیمور اسے ایک جگہ رکھنے کی بجائے ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا، جسے بایزید جیسا خوددار شخص برداشت نہ کر سکتا تھا۔ سامعین محترم، 8 ماہ بعد وہ اس دنیا کی بے ثباتی کا مشاہدہ کرتے کرتے حسرت و یاس کے عالم میں جان سے گزر گیا۔ سامعین محترم، اگر انگورا میں تیمور کو شکست ہوتی تو صرف اسی کو ہوتی، اس کے مقبوضہ ممالک کے مسلمانوں اور اسلام کا کچھ نہ بگڑتا، مگر سلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کے حسرتناک خون کی شکل میں سامنے آئی، جو وہ فتح یورپ کے حوالے سے ایک عرصے سے دل میں رکھتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق تیمور جیسا سنگ دل جس نے لاکھوں انسانوں کو اپنے سامنے مروایا تھا، اس جوان مرد اور جوان عمر سلطان کی موت پر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ اس کا دل بھر آیا اور آنکھ سے نکلنے والے آنسوں نے گواہی دی کہ وہ اپنی غلطی پر رنجیدہ ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے بایزید کی نعش عزت و احترام کے ساتھ اس کے بیٹے کے سپرد کی اور اسے رہا کروا دیا تاکہ وہ اپنے عظیم باپ کو بھروسہ لے جا کر عثمانی سلاطین کے پہلو میں سپرد خاک کر سکے۔ اپنی غلطی کی تلافی کے طور پر اس نے چین کی فتح کا ارادہ کیا، مگر اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس سے یہ مہم سر نہ ہو سکی اور 2 سال بعد وہ بھی اس دنیا ناپائیدار سے منہ موڑ گیا۔ سامعین محترم، اس طرح وہ 2 حوصلہ مند اور فاتح حکمران جو آپس میں اتحاد کر کے ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا سکتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باہمی اختلافات کے وبال کا شکار ہو کر اپنے پیچھے ایسی دنیا چھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولاد آج دشمنوں کے رحم و کرم پر ہے اور قدرت کی طرف سے بار بار کی تنبیہات کے باوجود اپنے دشمن کو اور ان کی چالوں کو سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے تھے کہ انہیں زیر دام لانے کے لیے یورپ کو اپنی شہزادیاں بھیجنی پڑتی تھی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب دشمن کا کام اتنا مشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نوجوانوں کو ورگلانے اور بہکانے کے لیے کافی ہے۔ یورپ کی برآمد کردہ فحاشی، بے حیائی اور باہمی عداوت اور چپکلش نے کیسی بلندی سے اٹھا کر کیسی پستی میں ہمیں دے مارا۔
مگر ہم اب بھی ایسی عطار سے دوا لینے پر مصر ہے جس کی کرم فرمائیوں کے سبب اس حال کو پہنچے۔ محترم سامعین، ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔